جی ناظرین السلام علیکم۔ آج قوم کو، عدالت کو، عوام کو، سیاست کو، جمہوریت کو ایک بڑا فیصلہ درپیش ہے۔ فیصلہ 11 بجے آ جائے گا، اس وقت 9:30 ہوئے ہیں۔ فیصلہ کیا ہے کہ جناب پنجاب اور KPK میں الیکشن ہونے ہیں، کب ہونے ہیں، کس نے اعلان کرنے ہیں اور کس طرح اعلان کرنے ہیں، اس پہ بات ہونی ہے ساری۔ اگر تو ہم قانونی موشگافیوں کی بات کرتے رہیں، ججز کے بینچز کی بات کرتے رہیں کہ فلاں کا پینل کون تھا، فلاں کس کا ہم خیال ہے، کتنے بندے ہو گئے، کون سی شک کے تحت گورنر نے کہا اور کون سی شک کے تحت جو ہے چیف جسٹس نے کہا، یہ بہت ٹیکنیکل ڈبیٹ ہو جائے گی اور بہت سارے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی، مجھے خود نہیں سمجھ آتی، اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے۔ تو اس بات کو ذرا دوسرے طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ پولیٹیکل طریقہ ہی زیادہ بہتر ہے اس بات کو سمجھنے کا۔ دیکھیے 2016 میں نواز شریف کی حکومت گرائی گئی، اس پہ بہت بات ہو چکی کیسے گرائی گئی۔ ججز اس طرح کے کریٹ کیے گئے، عمران خان کا مانسٹر کریٹ کیا گیا اور میڈیا کو ہائی جیک کیا گیا، بیوروکریسی کو ہائی جیک کیا گیا، بیوروکریٹ پکڑ لیے گئے، انہیں سزائیں دی گئیں، ساری قیادت جیل میں ڈال دی گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ملک کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ عمران خان صاحب جو ہے برسر اقتدار آ کے بس انتقام 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 کرتے رہے، فائدہ کسی کا نہیں ہوا۔ اور اب جو کچھ ملک میں معاشی طور پہ ہو رہا ہے، یہ بھی عمران خان صاحب کی دین ہے، اور وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں ابھی جوتے کھانے۔ نواز شریف کے ساتھ فوج کا مسئلہ کیا تھا؟ کیا نواز شریف فوج کے خلاف کوئی علم بغاوت بلند کر دیا تھا؟ نواز شریف نے کوئی غداری کر دی تھی، یا کوئی ملک دشمن ایکٹیویٹیز کی تھیں، یا کوئی بم چلا دیا تھا، یا ایٹم بم کا کوڈ کسی کو دے دیا تھا؟ ایسا تو معاملہ کوئی نہیں تھا نا۔ نواز شریف کا انفلوئنس زیادہ ہو رہا تھا، سیدھی سی بات ہے، نواز شریف کا انفلوئنس زیادہ ہو رہا تھا۔ نواز شریف جس طرح کے کام کر رہے تھے اس کی جڑیں عوام تک پہنچ رہی تھیں، عوام کو یہی لگ رہا تھا کہ یہی شخص ہمارا لیڈر ہے اور یہی شخص جو ہے اس ملک کو بچا سکتا ہے۔ ظاہر ہے 3 دفعہ وزیر اعظم بنا اس نے یہ سب کچھ۔ اچھا، اب جب یہ شخص آ گیا تو انفلوئنس تو اسٹیبلشمنٹ کو کسی کا قبول نہیں ہے، انہیں صرف اپنا انفلوئنس قبول ہے۔ تو جلدی جلدی ایک منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ منصوبہ تو بڑا پرانا تھا، لیکن اس کی اتنی جلدی تکمیل کا خود انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ فٹافٹ پاناما کا کیس نکالا گیا، اس کے تحت فیصلے دلوائے گئے، نواز شریف کو معزول کیا گیا، وزارت اعلیٰ سے نااہل کیا گیا، عمر بھر کے لیے سیاست سے نکال دیا گیا، اور وہی ڈکٹیٹروں والے خواب کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اور عمران خان کو اس کی جگہ لگا دیا گیا۔ عمران خان برسر اقتدار آئے اور انہوں نے وہ قیامت مچائی کہ سب نے دیکھ لیا۔ اچھا، اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش آیا، انہوں نے کہا بیڑا ہی غرق ہو گیا یار، یہ تو ہمارا، تو یہ بندہ تو ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس کے کوئی حل کرنا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے، دیکھیے عمران خان کو ہم کہتے ہیں یو ٹرن مارا، اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پالیسی اسٹریٹجی میں ایک بہت بڑا یو ٹرن مارا، اور اچانک ہی وہ جو عمران خان کے پیچھے کھڑے تھے انہوں نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ عمران خان کے پیچھے سے ہم نکل گئے تو یہ نیوٹرل فوج تو بالکل نہیں برداشت کر سکیں گے، اور وہی ہوا، دنوں کے اندر عمران خان دھڑام سے گر گئے۔ اب پبلک اور پولیٹیکل لیول پر کیا ہو رہا ہے؟ پبلک لیول پر ایک سٹیج پہ یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں نواز شریف PMLN کے خلاف زہر اگلا گیا اور اس کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہوئی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا اثر نہیں ہوا، اس کا بہت اثر ہوا، اور پنجاب جو ہے اس کے اندر کافی ایسی آوازیں اٹھنے لگی جو کہ جمہوریت پسندوں کے لیے مشکل تھیں، کیونکہ ان کا محور منبع جو ہے وہ عمران خان بن گیا تھا۔
ایک طرف نواز شریف کی شہرت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، پی ایم ایل این کی اثر کو کم کرنے کی کوشش کی، جو کہ 2014 اور 16 کا بنیادی پلان تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہماری مرضی کے بغیر کوئی ووٹ لیتا پھرے۔ خیر، اس کے بعد دوسری جانب عمران خان کے بارے میں 5-6 سال میڈیا نے لوگوں کی ذہن سازی کی۔ پھر جب عمران خان کا دور ختم بھی ہو گیا تب بھی میڈیا کا ذہن اسی طرح کا قائم ہے، اور 5-6 سال جو ہیں ان کے خرچ ہوئے عمران خان پر، اور ابھی بھی ان کے آرگنائزیشن کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر سچ بولنے والا اور امریکہ سے جنگ کرنے والا بندہ ہے۔ یہ بالکل سوچتے ہیں، اس میں اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے کہ ایسا نہیں سوچتے تھے۔ مقصد کیا تھا اس ساری ایکٹیویٹی کا؟ مقصد یہ تھا کہ پنجاب کے اندر نون لیگ کا، نواز شریف کا اثر کم کیا جائے۔ اچھا، اب اس کی بہت ساری شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو ضمنی انتخابات خان صاحب دھڑا دھڑ جیت رہے ہیں، حکومت ان کی ہو یا نہ ہو تب بھی خان صاحب مسلسل جیت رہے ہیں۔ اس کا مطلب خان صاحب کی پینیٹریشن ہے، کیسی ہے کیسی نہیں ہے اس پہ بعد میں بات ہوگی۔ تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ خواب پورا ہو گیا کہ جس میں انہوں نے یہ نواز شریف کی پینیٹریشن کم کرنی تھی پنجاب میں؟ کیا وہ عمران خان سے پوری طرح جان چھڑا پائے ہیں؟ کیا جب انہوں نے نیوٹرل ہونے کا یو ٹرن لیا تو باقی سارے بھی لوگ، اپنے لوگوں کے ذہن تبدیل ہو گئے؟ امجد شعیب صاحب کی مثال آپ کے سامنے نہیں تبدیل ہوئے، حالانکہ یہ لوگ اسٹیبلش میں اپنے افسران کی نبض آنکھ کے اشارے کو پہچان لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ادھر سے نیوٹرل کا نعرہ لگا تو امجد شعیب صاحب کو بھی نیوٹرل کہتے ہوئے بھنگڑے ڈالنے چاہیے، نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ ود ان دا انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جن کے ذہن تبدیل نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کی ذہن سازی کی گئی تھی۔ اب اس معاملے کو ریلیٹ کرتے ہیں پنجاب سے۔ پنجاب میں گزشتہ جب سے 10 مہینے ہو گئے ہیں عمران خان کی حکومت گئے ہوئے، جو تماشے ہوئے ہیں، کبھی حمزہ شہباز کی چند دنوں کی حکومت، کبھی پرویز الہی کی حکومت، کبھی محسن نقوی کی حکومت، کبھی عدالتوں کا یہ فیصلہ، کبھی عدالتوں کا یہ فیصلہ، لیکن اس سارے پروسیس کو آپ دیکھ لیجئے، اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نون لیگ کو اختیار نہیں دیا گیا پنجاب میں کچھ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک فیکشن یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کے پاس اختیار آ گیا تو پھر تو ان کا اثر و رسوخ پھر قائم ہو جائے گا۔ وہ جو ہم نے کہانی شروع کی تھی 2014 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، اس کا تو آبجیکٹیو ہی یہی تھا کہ نون لیگ کے اثر کو کم کرنا ہے، تو نون لیگ کا اثر تو کم نہیں ہوا۔ تو یہ پچھلے دنوں پنجاب میں کارروائی ہوتی رہی۔ عمران خان کو بنیادی طور پر پنجاب میں نون لیگ کو توڑنے کے لیے اور ان کا اثر کم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے، نہ وہ عمران خان کے کو طرفداری کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے ان کے ساتھ جو کر دی وہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی، یہ ماننا چاہیے، اور نون لیگ بھی اب تلی بیٹھی ہے، تو وہ نہ اب اپنے سارے انڈے نون لیگ کی باسکٹ میں ڈال سکتے ہیں، نہ سارے انڈے جو ہیں وہ اس کی باسکٹ میں ڈال سکتے ہیں عمران خان کی۔ تو ایک گھڑمس کی سچویشن ہے جس میں انڈیسیژن بھی ہے، اور ہمیں بہت ساری جگہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیسیژن بھی ہے، فیصلہ کرنے کی کمی بھی ہے، اس صلاحیت کی صورتحال واضح نہیں ہے۔ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں مختلف کہ یہ باتیں ایسی سننے میں آ رہی ہیں کہ اتنا گند پڑ جائے گا کہ کہیں سے عزیز ہم وطنوں کی آواز آئے گی، میرا نہیں خیال کہ اب موقع ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا اثر و رسوخ رکھنا ہے تو وہ سیاستدانوں کے ذریعے، نگران حکومتوں کے ذریعے ہی رہے گا، کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا، مارشل لا نہیں لگ سکتا۔ تو نہ وہ نون لیگ سے محبت میں گرفتار ہے، نہ اس کا اثر کم کر پا رہے ہیں، نہ عمران خان کو اب اپنا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک آدمی آپ کے منہ پہ آپ کو گالی دیتا ہے، آپ اسے گلے سے نہیں لگا سکتے، تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اور آج جو فیصلہ آئے گا، مجھے یہ توقع لگ رہی ہے کہ اس کے اندر بھی پنجاب کا ہی مسئلہ ہوگا، کیونکہ پنجاب
اسٹیبلشمنٹ کی، نون لیگ کی شاہرگ ہے، پاکستان کی بھی ہے۔ سارے مسائل، سارے فائدے، سارے اختیارات کی تقسیم یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ چلتا رہے گا، یہ سالو نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ نون لیگ سے بھی خوفزدہ ہیں، عمران خان سے بھی خوفزدہ ہیں۔ لیکن ایک مشورہ دیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے ہمارا مشورہ کسی نے نہ مانگا نہ ہی سننا ہے، وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کا، سیاسی جماعتوں کا زور زبردستی سے اثر و رسوخ ختم نہیں ہو سکتا۔ سیاسی جماعتوں کو لوگ کارکردگی کی بنا پر ہی ریجیکٹ، سلیکٹ کرتے ہیں، تو اختیار دے دینا چاہیے نون لیگ کو پورا، اور اگر وہ ڈیلیور کر پائے تو پھر اس کے بعد ان کی کارکردگی پہ سوال ہوگا، ورنہ یہ کشمکش، یہ گھمسان کا رن، یہ لڑائی چلتی رہے گی، اور ایک سٹیج آئے گا کہ جب لوگ وہ باتیں سڑکوں پہ کہنا شروع کر دیں گے جو باتیں آج تک کبھی بھی کسی مطالعہ پاکستان کی کتاب میں تحریر نہیں ہوئی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔